4/164 4/164। لیکن یہ بات کس طرح سے کی تھی؟ خود ہی یہ بتا دیا سورہ اعراف میں کہ موسیٰ نے بات تو سنی اور اس کے بعد کہا کہ یہ بات کرنے والے سامنے آ کے بات کر، ٹیلی فون کے ذریعے گل کرنی، آواز تو آتی ہے صورت نظر نہیں آتی۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو، پردے کے پیچھے سے ہی بات ہو سکتی ہے۔ یہ کیا بات تھی، کس انداز سے یہ تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک دوسری بات بھی کہی ہے اور صرف ایک نبی کے متعلق کہی ہے۔ 7/143 7/143 یاد رکھیے، اسی میں یہ ہے کہ کلام کیا، انہوں نے تقاضا کیا دیکھنے کا، دیدار کا، کہا گیا کہ نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ بات کی دو طریقے قرآن کریم نے صرف بتائے ہیں، پھر دوہرا دوں، عام تو یہ بتایا ہے کہ کوئی ڈیوائن انرجی، الوہیاتی توانائی تھی جسے جبریل کہا جاتا ہے، وہ نبی کے قلب پر اس کا القاء کرتا تھا حقیقت کا۔ اور صرف ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ باتیں کی پردے کے پیچھے سے۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ آیت کو دیجئے گا، قرآن کریم آپ کے سامنے، الفاظ کو سامنے رکھیے گا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں کہ خدا اس کے ساتھ باتیں کرے، بجوز اس کے کہ وہ یہ وحی ہو کہ فرشتہ جبریل روح الامین اس کے قلب پر اس کا نزول کرے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ دونوں چیزیں آگے۔ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ نہیں، بشر میں تو ہم سب شامل ہیں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے تو کوئی نبی نہیں ہے،
جس زمانے میں نبی ہوتا تھا اس زمانے میں نبی کے علاوہ کروڑوں بشر موجود ہوتے تھے، تو یہ ایک کیٹیگری باقی رہ گئی. کہ ان کے ساتھ کس طرح سے اس کا کلام ہوگا. کلام تو اس کا ہر ایک تک پہنچنا چاہیے. انبیاء کے متعلق تو یہ بات کہہ دی. اب بشر میں کی دوسری کیٹیگری آئی غیر انبیاء کی. ان کے ساتھ کیسے بات ہوئی؟ یرسل رسولا، ان کی طرف رسول ہم بھیجتے تھے. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، یہاں لفظ پھر آیا ہے یوحیہ، اور معنی ہم نے اس کے دیکھ لیے ہیں. اس کے معنی ہے کسی بات کا کسی تک پہنچا دینا. یا ہم پھر دوسرے بشر کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے طریقہ کیا تھا؟ رسول آتا تھا ان کی طرف جو ہماری وحی کو ان تک پہنچا دیتا تھا ہمارے حکم سے، ہماری مشیت کے مطابق. اب بشر کی ساری کیٹیگریز اس میں آ گئی برادران عزیز. بات صاف ہے. انہ علی حکیم، بلندیوں پر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ حکمت بھی بہت زیادہ رکھتا ہے. بلندیوں پر تھا تو خوراک ٹرانسینڈنس کا ماورا ہم سے اتنی بلندیوں پر جو ہو ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود ان پستی والیوں سے باتیں کی اس طرح سے. علی حکیم، کیا بات ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے رسول اسی طرح سے ہم نے یہ زندگی، یہ حرارت، یہ روح، یہ توانائی تیری طرف بھی ہم نے بھیجی، جس طرح سے نبی کی طرف بھیجی جاتی ہے. جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر اس کا القاء ہوا. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو جانتا ہی نہیں تھا اس سے پیش کر ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا ہے نا کہ حقیقت خود سامنے آ کر بے حجاب ہو جاتی ہے. اسے اس سے ایک سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، مجھے وحی دی جانے والی ہے. موسیٰ تو آگ لینے گئے تھے،
جاتے وقت تک یہ معلوم نہیں تھا، اپنے آپ کو وہی گڈریا سمجھتے تھے۔ گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ بڑی سرد رات ہے، تاریکی اور اندھیرا بھی ہے، راستہ بھی ہم کھو گئے ہیں، وہاں دور مجھے کہیں